رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کا ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے عمال یعنی وہ جو گورنر اور جو ان کے حکومت کے ذمہ داران تھے ان کے بارے میں اعلان کر رکھا تھا کہ عوام الناس میں سے جس کو مسئلہ ہو میرے عمال میں سے میرے گورنر اور ذمہ داران میں سے وہ بلا جھجک آ کے خلیفۃ المسلمین کے سامنے شکایت کرے. اور پھر شکایت ایسی نہیں ہوتی تھی کہ کسی کمیٹی کے حوالے کر دی جاتی تھی، نہیں، ذمہ دار کو پھر بلایا جاتا تھا، مدینہ منورہ میں بلایا جاتا تھا اور وہ شکایت کنندہ کے سامنے کھڑا کیا جاتا تھا، وہ گورنر ہو یا کوئی بھی ہو. بالکل یہ معاملہ ہوتا ہے. حضرت سعید بن عامر کے بارے میں چند لوگ آتے ہیں اور وہ 3 شکایتیں کرتے ہیں. پہلی شکایت یہ ہے کہ امیر المومنین آپ کے یہ مقرر کردہ گورنر، حمص کے گورنر، یہ صبح دن چڑھے گھر سے نکلتے ہیں، دیر سے نکلتے ہیں، آپ ذرا سنتے جائیے. اور دوسری شکایت یہ ہے کہ یہ رات میں ان کو بلاتے رہے لیکن یہ توجہ نہیں کرتے، یہ گھر سے باہر نہیں نکلتے. اور تیسری شکایت یہ ہے امیر المومنین کہ یہ آپ کے مقرر کردہ گورنر مہینے میں ایک دفعہ بالکل گھر سے نہیں نکلتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بہت حسن ظن تھا، بہت اچھی، ظاہر ہے بڑی چھان پٹک کے بعد وہ اپنے گورنر مقرر کرتے تھے. وہ شکایت سنتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں نے میرے سعید بن عامر کے بارے میں اللہ میرے حسن ظن کو غلط نہ فرمائیے گا. یعنی گویا وہ ان کی خواہش ہے کہ کاش یہ جو شکایتیں ہیں یہ غلط ہوں یا کوئی جینوئن عذر ہو، لیکن اس کے باوجود ایسا نہیں ہوتا کہ وہ عوام کی اس شکایت کو رد کر دیتے ہیں، بلکہ حضرت سعید بن عامر کو مدینہ منورہ بلا لیا جاتا ہے. وہ حاضر ہوتے ہیں، شکایت کنندہ کو سامنے پیش کر دیا جاتا ہے کہ لے جی ان کے سامنے شکایت بیان کریں. وہ وہی 3 شکایتیں بیان کرتے ہیں. اب حضرت سعید بن عامر کو موقع ملتا ہے ایک عام فرد کے طور پر. یہ ہے اسلام کا کانسیپٹ. گورنر ہے لیکن شکایت چونکہ پبلک کی ہے، عوام کی ہے، اب اس وقت وہ مسئول ہے، اس کو جواب دینا ہے. اب اس کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے، اب اس وقت اس کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے سوائے ایک عام شہری کے. ان کو موقع دیا جاتا ہے. حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ پہلی شکایت کے گھر سے دن چڑھے نکلتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے امیر المومنین، میں صبح کے جتنے کام ہیں وہ میری بیوی اکیلی نہیں کر پاتی، لہٰذا میں ان کی مدد کرتا ہوں اور آٹا گوندتا ہوں، اور جب آٹا گوند لیتا ہوں تو پھر اس کے خمیر اٹھنے کا انتظار کرتا ہوں اور پھر اس کی روٹیاں بناتا ہوں اور پھر ہم مل کے کھاتے ہیں، اس کے بعد نکلتے ہیں. پہلی شکایت کا جواب ہے. پھر دوسری کے بارے میں عرض کرتے ہیں اے امیر المومنین، یہ چونکہ شکایت ہے تو میں یہ بیان کر دیتا ہوں، ادروائز میں یہ بیان نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے. میں نے اپنے دن عوام کے لیے، پبلک کے لیے مختص کیے ہیں اور راتیں اپنے رب کے لیے مختص کی ہیں، لہذا میں رات کو اپنے رب کے حضور پیش ہوتا ہوں. اس لیے رات کو میں مناسب پھر نہیں سمجھتا کہ باہر نکل رہا ہوں. اور پھر تیسرے کے بارے میں فرماتے ہیں اے امیر المومنین، میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے. آپ سنتے جائیے، ایک گورنر کا یہ سٹیٹس ہے کہ وہ عرض کرتے ہیں امیر المومنین میرے پاس کوئی خدمتگار، کوئی نوکر نہیں ہے. آپ اور میں یقیناً حیران ہوں گے کہ گورنر ایسی بات کر رہا ہے، لیکن ایسا ہی ہے. اسلام یہی ہے، لیڈرشپ اسلام نے جو دی ہے وہ ایسی ہی ہے. اسی سے امن آتا ہے، اسی سے انصاف ملتا ہے لوگوں کو. اسی سے بڑی بڑی ریاستیں ہوتی ہیں، کمیونیکیشن کا کوئی سسٹم نہیں ہوتا، لیکن بے امنی پھیلانے والے پھیلا نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں میرے پاس ایک ہی جوڑا ہے، میرے پاس کوئی دوسرا کپڑا نہیں ہے اور کوئی میرا ملازم نہیں ہے. میں پورا مہینہ 29 دن اسی جوڑے کے ساتھ گزارتا ہوں. 30ویں دن کو میں مختص کر لیتا ہوں اس کام کے لیے کہ مجھے خود ہی وہ جوڑا دھونا ہے،
خود ہی اس کو سکھانا ہے اور خود ہی اس کو پھر پہننا ہے، لہٰذا اس کام میں میرا دن خرچ ہو جاتا ہے، اس لیے میں گھر سے نکل نہیں پاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ جواب سنتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے جس کو اپنا گورنر مقرر کیا تھا میرا انتخاب غلط نہیں ہوا، درست ثابت ہوا۔ سامعین محترم، یہ واقعات یہ عبرت کے واقعات ہیں، سوچ کے انداز کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان تو ایسا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ جو عبرت والی آنکھ ہے اس کو کھول دے، ہماری عبرت کی آنکھ، اور ہماری زندگیوں کو ہمیں ہی بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قم للعبادة تلقى السعادة، قم للعبادة تلقى السعادة، تلقى السعادة تلقى النعيم.